محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں 22 سال کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میرا نام الماس ہے۔ میں بھلے ہی خوبصورتی کے معاملے میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن پیسے کے معاملے میں بہت بڑی بد نصیب تھی، کیونکہ میں نے ایک غریب فیملی میں جنم لیا تھا، جہاں پر میں بچپن ہی سے صرف غریبی بھری زندگی جی رہی تھی۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ ہی کسی نہ کسی طرح کی تنگی سے گزرتے رہے تھے۔ کبھی ہمیں کپڑے نہیں ملے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاپا جان کبھی بھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر جو مزدوری کر کے وہ پیسے کماتے تو زیادہ تر پیسوں کو وہ شراب کی لت میں اڑا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں چھوٹی تھی تو میری ماں اکثر میرے پاپا سے لڑا کرتی تھیں، کیونکہ وہ ہر روز شراب میں ڈھیر سارا پیسہ اڑا کر گھر آتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ماں کے ساتھ جھگڑا بھی کیا کرتے تھے، جس کو لے کر میرے گھر میں بہت لڑائی وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ ماں اکثر انہیں سمجھاتی تھی کہ ہم لوگ ویسے ہی اتنے زیادہ غریب ہیں، اور تم کچھ خاص کام کاج بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی تھوڑے بہت پیسے تم کماتے ہو ان کو بھی تم اپنی بری عادتوں میں اڑا دیتے ہو۔ کیا تمہیں اپنے بچوں کی بالکل بھی فکر نہیں ہے؟ لیکن پاپا کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی۔ دھیرے دھیرے سال گزرتے گئے۔ پہلے تو میں پرائمری اسکول میں پڑھتی رہی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میری پڑھائی کا خرچہ اٹھانے سے پاپا نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے پڑھا لکھا سکوں۔ تب تک میرا بھائی بھی اس دنیا میں آ چکا تھا، لیکن بھائی کی پیدائش کے بعد ماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ ان کے جسم میں حد سے زیادہ خون کی کمی ہو چکی تھی، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ماں کو اچھی خوراک دے سکتے۔ میں نے کئی بار پاپا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں کو اچھی خوراک کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس تو ماں کے علاج کے پیسے تک نہیں آ رہے ہیں۔ اس طرح سے تو ماں کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن پاپا کا وہی حال تھا جو ہمیشہ کا تھا۔ پاپا کے کان پر اس بار بھی کوئی جو نہیں رینگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اور میرے بھائی نے اپنی ماں کو کچھ مہینوں کے بعد کھو دیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد تو جیسے میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ ابھی تک صرف ایک ماں ہی تو تھی جو میرے جینے کا سہارا تھی، جس کی وجہ سے ہی میں اپنی زندگی کو خوبصورت مانتی تھی۔ لیکن ماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میرا بھائی بھی صدمے سے بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ لیکن پھر میں نے جیسے تیسے ہمت باندھی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب مجھے اپنے بھائی کے لیے جینا ہے، اور جو تکلیفیں میں نے جھیلی ہیں وہ میں اپنے بھائی کو کبھی نہیں جھیلنے دوں گی۔ اس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لوں گی، اور بھلے ہی میں پڑھ لکھ نہ پائی، لیکن میں اپنے بھائی کو ضرور پڑھاؤں گی۔ ماں کے جانے کے بعد بھی پاپا میں کوئی سدھار نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو اب پہلے سے اور بھی زیادہ شراب پینے لگ گئے تھے، کیونکہ اب تو ان پر کوئی بھی لگام لگانے والا نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں کوئی روکنے والا تھا۔ اس لیے اب وہ بے تحاشا اپنے من کی مرضی کر رہے تھے۔ ادھر میں جہاں بھی کام ڈھونڈنے جاتی، ہر بار یہی ہوتا کہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں جتنی اس نوکری کے لیے ضرورت ہے۔ اس وجہ سے مجھے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں بھٹک بھٹک کر تھک چکی تھی۔ اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے، جھاڑو پونچھا کرنے کا کام شروع کر دوں۔ اس لیے میں نے کچھ اچھی کالونی میں گھروں میں جا جا کر کام مانگنا شروع کر دیا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھے کام نہیں دیا، کیونکہ ہر کوئی مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ میں ایک بہت غریب لڑکی ہوں، اور میرا باپ ایک شرابی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میں ان کے کسی گھر میں کوئی چوری چکاری کر لوں۔ اس لیے ہر کسی نے مجھے دھتکار دیا اور اپنے گھر سے بھگا ڈالا۔ میں نا امید ہو کر گھر واپس لوٹ چکی تھی۔ اس دن میں بہت پھوٹ پھوٹ کر روتی، اور اپنی ماں کو یاد کر کے بار بار یہی کہتی رہتی کہ ماں تم ہم دونوں کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی، اور اگر تمہیں جانا ہی تھا تو ہم دونوں بہن بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرا بھائی بھی میرے پاس آ کر رونے لگا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا تو دیکھا کہ اس کی شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنا غم پی لیا، اور پھر سے ہمت کر کے
ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی کہ مجھے کچھ کر کے اپنے بھائی کو ایک بہتر زندگی دینی ہے، جس کے لیے میں ہار نہیں مان سکتی۔ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائیں۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن میں اپنے بھائی کو ضرور پڑھاؤں گی۔ اس لیے میں اگلے دن پھر سے کام ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی، لیکن اس دن بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو ہوتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید میری مصیبت اتنی بڑی ہے، لیکن جب میں اس دن گھر لوٹ کر آئی تو اپنے گھر میں کچھ ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ میرے پاپا کو دھمکا رہے تھے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو ان میں سے جو ان لوگوں کا مالک تھا وہ کہنے لگا، تیرے باپ نے اپنے شراب کی لت کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے اب تک لاکھوں روپے ادھار لے لیے ہیں اور اب دے نہیں رہا ہے، اور اس لیے میں تجھے یہ بات صاف طور پر بتا دیتا ہوں کہ اگر تیرے باپ نے 1 مہینے کے اندر اندر مجھے میرا پیسہ نہیں لوٹایا تو پھر میں اس گھر پر قبضہ کر لوں گا اور تم لوگوں کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دوں گا۔ میں نے اس آدمی کے آگے بہت ہاتھ پیر جوڑے، بہت منتیں کی کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے، کیونکہ وہ جتنی بڑی رقم بتا رہا تھا اسے 1 مہینے میں تو کیا سال بھر میں نہیں لٹا پاتی، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے تو کہیں کام ہی نہیں مل رہا تھا، تو پھر میں اس کے پیسے کہاں سے لٹاتی؟ اور پاپا کو تو اس بات کی اگر فکر ہی اتنی ہوتی تو وہ اتنا بڑا قرضہ ہی لیتے کیوں؟ میری بات سننے کے بعد وہ آدمی میری طرف سے دھیان سے غور سے گھور گھور کر دیکھنے لگا، جس سے مجھے اندر ہی اندر گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں اپنے آپ میں ہی سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرے کو اپنے دوپٹے سے اچھی طرح ڈھکا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس آدمی کی نظریں میرے آر پار جا رہی ہیں۔ تبھی پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تیرا باپ قرضہ نہیں لوٹا سکتا تو میرے یہاں پر کام کر سکتی ہے۔ جب تو میرے یہاں کام کرے گی تو میں تجھے جو بھی تنخواہ دوں گا اس میں سے ہر مہینے میں سے کچھ پیسے کاٹتا رہوں گا، اور دھیرے دھیرے ادھر میرا قرضہ بھی اترتا چلا جائے گا اور تو بھی کچھ پیسے کمانے لگ جائے گی۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے کام کیا کرنا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں مساج سینٹر چلاتا ہوں، وہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں تمہیں ان کا مساج کرنا ہوگا۔ پہلے تو یہ بات سن کر میرا دل نہیں کیا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ نہ جانے کتنے مہینوں سے میں کام کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھی، لیکن مجھے کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا، اور آج جب کام خود چل کر میرے دروازے پر آیا تھا تو پھر میں اسے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حامی بھر دی، کیونکہ مجھے کیسے بھی کر کے اس قرض کو چکانا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے سر پر جو ایک صرف چھت بچی ہے وہ بھی چھن جائے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے اپنے پاپا کو بہت کھری کھوٹی سنائی، لیکن ان کے اوپر تو جیسے کوئی بات کا اثر ہی نہ ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے پاپا بیمار رہنے لگے۔ جب انہیں سانس کی بیماری ہوئی تب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے شراب پی پی کر اپنے جسم کو پوری طرح سے کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن اب پچھتانے سے ہونا کیا تھا؟ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہا، اگر ان کا ٹھیک سے علاج نہیں ہوا تو بس پھر یہ کچھ ہی مہینوں کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک تو ماں کا سایہ مجھ سے پہلے ہی چھن چکا تھا، لیکن اب اگر باپ کا سایہ بھی چھن جاتا تب نہ جانے ہم لوگوں کا کیا ہوگا، کیونکہ بھلے ہی میرا باپ ایک شرابی تھا لیکن ان کا ہمارے سر پر سایہ رہنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ دنیا بہت ہی ظالم ہے۔ جس کسی کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو اسے یہ دنیا چین سے جینے نہیں دیتی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ بالکل بھی پیسوں کی فکر نہ کریں، میں اپنے ابو کا علاج اچھے سے کرواؤں گی۔ اب میں نے مساج سینٹر جانا شروع کر دیا تھا، اور ادھر پاپا پورا دن گھر پر ہی رہتے تھے، کیونکہ اب ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ چل پھر کر کہیں بھی جا سکتے۔ شروعات میں تو مجھے مساج سینٹر میں تھوڑا ٹھیک ٹھیک لگا، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہاں پر جو بھی چیزیں ہو رہی تھی وہ مجھے عجیب و غریب لگنے لگیں، کیونکہ جب تک میری ٹریننگ چلی تب تک تو میرے پاس لڑکیوں کو مساج کروانے کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا اب مجھ سے آدمیوں کا مساج کے لیے بولا گیا۔ یہ بات مجھے اندر سے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، کیونکہ
ایک لڑکی ہو کر آدمیوں کا مساج آخر کیسے کر سکتی تھی، لیکن یہ تو اس سینٹر کا قانون تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا مجھے یہاں بہت عجیب و غریب لگتا تھا، وہاں پر جو بھی آدمی ہم لڑکیوں سے مساج کروانے کے لیے آتے تھے ان کے چہروں کو ایک کالے ماسک سے بہت اچھے سے ڈھک دیا جاتا تھا، جس سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کن آدمیوں کا مساج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر الگ الگ طرح کے مساج کے مختلف پیکیج تھے، جیسے سلور مساج، گولڈن مساج اور ڈائمنڈ مساج۔ ان میں کیا ہوتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن وہاں کچھ لڑکیوں کے گروپ تھے جو انہی پیکیجز میں وہاں آنے والے آدمیوں کا مساج کیا کرتی تھی۔ شروع میں تو مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا یہ میرا کام ہے اور اپنے کام کے لیے مجھے برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کام کی وجہ سے میرے گھر کی روزی روٹی چل رہی ہے اور میں نے اپنے بھائی کو پڑھا لکھا پا رہی ہوں اور اپنے سر کا قرض بھی اتار پا رہی ہوں۔ یہی میرے ابو کے علاج کی ایک آخری امید ہے۔ اگر میں نے اس کام کو بھی اچھے سے نہیں کیا تو پھر مجھ سے یہ ساری چیزیں بھی چھین لی جائیں گی، لیکن مجھے ہر روز بہت ہی برا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ جو بھی آدمی مجھ سے مساج کروانے آتا وہ میرے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتا تھا اور مجھے اپنے من کے حساب سے مساج کرنے کو کہتا تھا، جس سے مجھے بہت زیادہ برا محسوس ہوتا، لیکن انہیں اس وقت ان سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس لیے اب میں سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر آدمی لڑکیوں سے اپنا مساج کیوں کروانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں ہوتی ہے۔ میرے من میں ہمیشہ سے یہی تھی کہ گولڈن مساج اور ڈائمنڈ مساج والے پیکیجز میں آخر ایسا کون سا مساج ہے جو ان آدمیوں کو دیا جاتا ہے جس کی یہ اتنی مہنگی قیمت چکاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے ایک دن چپکے سے ان کمروں میں جھانک کر دیکھا اور اندر کا نظارہ دیکھ کر میرے تو ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مساج سینٹر کے نام پر یہاں پر اتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور بیچاری جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ بھی کتنی مجبور ہوں گی جو یہ سب کچھ جھیلنے کو تیار ہے، جو اپنے آپ کو اس کام میں داؤ پر لگا رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت بہت معنی رکھتی ہے، لیکن یہاں پر جو بھی لڑکیاں کام کر رہی تھیں وہ اپنی عزت کو پوری طرح سے نیلام کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن جب میں گھر لوٹ کر آئی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے بار بار اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی گولڈن پیکیج یا پھر ڈائمنڈ پیکیج میں ڈال دیا جائے، اور پھر مجھے بھی میرے مالک نے یہی سب کرنے کو کہا جو وہاں پر آج کل وہ لڑکیاں کر رہی تھی۔ لیکن میرا ضمیر اس بات کی گواہی بالکل بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک طرف مجھے میرے پاپا اور میرے بھائی دکھ رہے تھے اور دوسری طرف میری عزت، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر میں کسے چنوں۔ لیکن پھر میں نے جیسے تیسے خود کو سمجھایا کہ مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے اس طرح کے پیکجز میں کام کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس لیے میں نے خود کو خوب سمجھایا کہ مجھے چپ چاپ خاموشی سے جو کام دیا گیا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن ایک آدمی وہاں پر آیا اور اس نے مساج کے دوران میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ میرے ساتھ بالکل اس طرح سے برتاؤ کر رہا تھا جیسے کہ میں اس کی غلام ہوں، جبکہ اس دن مجھے بہت تیز بخار تھا۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ سر میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اتنا اچھا کام نہیں کر پاؤں گی۔ پر وہ آدمی اپنے آگے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے میری طبیعت کے خراب ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، بلکہ اسے صرف اپنی خواہشوں کی پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے میری مالک سے میری شکایت کر دی تھی، اور مالک نے مجھے بہت کھری کھوٹی سنائی اور مجھ سے کہا تم مہارانی نہیں ہو جو یہاں پر تمہارے من کے حساب سے کام ہوگا۔ اس کے اگلے دن جب میں مساج سینٹر پہنچی تو مالک نے مجھ سے اگلے مہینے تمہیں گولڈن پیکیجز میں مساج کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میں نے اس دن صاف طور پر دیکھا تھا کہ گولڈن پیکیجز میں جو لڑکیاں ہیں ان سے کون سے والا مساج کروایا جاتا ہے۔ میں نے مالک کے آگے بہت ہاتھ پیر جوڑے، لیکن اس نے میری بھی نہ سنی، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا قرضہ بہت بڑا ہے، جسے چکانے کے لیے تمہیں محنت بھی زیادہ ہی کرنی پڑے گی۔
اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی جس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اب تو میں چاہتے ہوئے بھی اس کام کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہاں پر کام کرنے والی ایک لڑکی سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب تیرے سامنے اور کوئی چارہ نہیں ہے، تجھے اب اپنی عزت اور یہ ساری باتیں بھول جانا پڑیں گی، کیونکہ غریب انسان کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی ہے۔ جس دن گولڈن پیکجز میں میرا پہلا دن تھا، اس دن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو بھی آج مجھ سے مساج کروانے کے لیے آئے گا وہ نہ جانے میرا کیا حال کرے گا۔ میں ابھی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، تبھی وہاں پر دو لڑکے آئے جو ہماری ہیڈ میڈم تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج یہ میرے پہلے کسٹمر ہیں جن کا کام مجھے بہت اچھے سے کرنا تھا اور انہیں بہت آرام دینا ہے۔ ان میں سے جب ایک لڑکا دوسری مساج والی لڑکی کے پاس جانے لگا تو وہ پہلا لڑکا اس سے بار بار کہنے لگا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں کروانا ہے، لیکن اس کا دوست اسے کہنے لگا کہ تجھے سمجھایا تھا نا، ایک بار اس چیز کو ٹرائی کر کے تو دیکھ لے، سچ میں بہت مزہ آئے گا۔ اب تو جوان ہو گیا ہے تو پھر کیوں گھبرا رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کمرے میں صرف میں اور وہ اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ میں ماسک کی وجہ سے اس لڑکے کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ جیسے میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوں، اس طرح سے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک تو میرے اور اس کے بیچ ایک عجیب سا سناٹا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنا کام شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس نے میری آج شکایت کر دی تو میری تو شامت ہی آ جائے گی۔ میں نے فوراً ہی اس لڑکے سے کہا کہ آپ یہاں آ کر بیٹھیں۔ اس کے بعد وہ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کا مساج کرنا جیسے ہی شروع کیا تو وہ اچانک سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ ڈر گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا، آپ ڈرو نہیں، میں آپ کو پورا آرام و سکون دوں گی۔ اس کے بعد وہ پھر سے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا مساج کرنا شروع کیا۔ ابھی میں اس کا مساج کر ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک سے اس نے مجھے روک دیا، جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرا کام پسند نہ آیا ہو۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہوا ہے؟ جب میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو میں نے اسے بتایا کہ دراصل پرسوں میرا ہاتھ جل گیا تھا، میرے ہاتھ پر گرم دودھ گر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے ہاتھ میں تو کافی چوٹ لگی ہے اور تم میرا مساج کر رہی ہو، تمہیں تو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، تمہیں میرا مساج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار میری ماں کے بعد مجھے کوئی انسان دکھا تھا جس نے میری فکر کی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس سے کہا، نہیں سر، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا، اتنی بڑی تمہیں چوٹ لگی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ اس نے مجھے مساج کرنے کے لیے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کے آگے گڑ گڑا کرتے ہوئے کہا، سر آپ ایسا مت کریں، اگر میرے مالک کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں سے بنا مساج کرائے ہی چلے گئے ہیں تو پھر وہ مجھے نوکری سے ہی نکال دے گا۔ اس پر وہ لڑکا کہنے لگا، تمہارے مالک کو یہ بات بتائے گا کون کہ تم نے میرا مساج ہی نہیں کیا؟ یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ میں ہی رہے گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اندر ہی اندر بہت خوشی ملی۔ میں نے اسے کہا کہ سر کہ آپ پھر کل ضرور آ جائیے گا، کل تک یہ چوٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور میں آپ کا بہت اچھا مساج کر دوں گی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے حامی بھری اور وہ وہاں سے جانے لگا۔ پر میں نے اسے کہا، سر 1 گھنٹے سے پہلے آپ باہر مت جائیے گا، نہیں تو باہر سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے مجھ سے مساج نہیں کروایا ہے۔ میری اس بات پر وہ چپ چاپ خاموش ہو کر وہیں پر بیٹھ گیا تھا اور میں بھی اسی کے ساتھ سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہمارے بیچ اچھی خاصی خاموشی رہی۔ پھر وہ مجھ سے بولا، تم سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے اسے ہاں کا اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگا، تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ یہ کام تو بہت برا ہے، تم مجھے ایک اچھی لڑکی لگ رہی ہو، کیا یہ کام کرتے ہوئے تمہیں برا محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے اسے کہا، سر آج اس والے پیکیج میں میرا پہلا دن ہے اور سچ بتاؤں تو میں اندر ہی اندر اپنی عزت کو لے کر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون وہ پہلا شخص آئے گا جو میرے ساتھ وہ سب کرے گا جس کا تصور میں خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو بھیج کر میری عزت کو بچا لیا ہے۔ اس پر وہ لڑکا کہنے لگا، آج تو میں آ گیا ہوں، لیکن کل کل کیا ہوگا؟ اس کی یہ بات سن کر اچانک ہی میں بری طرح سے ڈر گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسے کہا، اب میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہی میرے ساتھ ہوگا، یہ سب میری مجبوری ہے۔ ایک بار پھر سے میرے اور اس کے بیچ کی کافی دیر کی خاموشی رہی۔ اس کے بعد جیسے ہی 1 گھنٹہ ہوا، وہ لڑکا باہر جانے لگا۔ میں اسے دیکھے جا رہی تھی، تبھی وہ میری طرف پلٹا اور کہنے لگا، تم بالکل بھی فکر مت کرنا، کل بھی اور آنے والے سبھی دنوں میں تمہارے ساتھ اب کبھی کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر گئی تو میرا مالک بہت خوش دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے اپنے گاہک کی بہت اچھی خدمت کی ہے، اس نے تمہیں کچھ مہینے کے لیے اپنا مساج کروانے کے لیے بک کر لیا ہے، اور اس نے صاف ہدایت بھی کی ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کا بھی مساج نہیں کرو گی، جس کے لیے اس نے ایکسٹرا پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ اتنا اچھا تم نے اسے کام کر کے دکھایا ہے، وہ تو اتنا خوش ہو گیا ہے کہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میرا مالک تو وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن میں ابھی بھی بت بنی ہوئی کھڑی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک انجان لڑکا میری عزت کو بچانے کی خاطر اپنا ڈھیر سارا پیسہ مجھ پر خرچ کر گیا تھا۔ میرا اس لڑکے سے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ آج تک میرے ابو بھی نے کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس لڑکے کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس نے جو میرے لیے کیا وہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکا ہر روز مجھ سے مساج کروانے آتا، لیکن میں اسے ہاتھ نہ لگاتی۔ وہ مجھ سے دور سامنے کی کرسی پر بیٹھا رہتا تھا اور ادھر میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی، اور وہ وہاں پر 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد چپ چاپ اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ جیسے جیسے دن بڑھ رہے تھے، میرے اس کے درمیان میں بات چیت ہونے لگی۔ میں نے اسے اپنے گھر کے سبھی حالاتوں کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے بارے میں مجھے کچھ خاص نہیں بتایا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے یہاں پر جاب کی آفر کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ اس پر اس نے کہا، جو وہ کام مجھے دے رہا ہے اس میں پڑھائی لکھائی کا کوئی بھی رول نہیں ہے۔ تو میں نے اسے اپنے قرض کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میں مجبور ہوں اور اس کام کو چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کئی بار کہا کہ اگر برا نہ مانو تو میں تمہارا قرضہ چکا سکتا ہوں تاکہ میں یہاں سے کام چھوڑ سکوں، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں قرض چکانے کے لیے دوسرا قرض اپنے سر پر لے لوں۔ اور پھر اس لڑکے نے مجھ پر یہی ایک بہت بڑا احسان کیا تھا کہ میری عزت کو بچانے کی خاطر اس نے اتنا مہنگا پیکج میرے لیے خرید لیا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم میرا چہرہ دیکھو؟ میں نے اسے کہا، کرتا تو بہت ہے، لیکن یہاں کا قانون ہے، اگر آپ نے ماسک اتار دیا تو میری نوکری کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں چاہ کر بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس لڑکے نے کہا، تو پھر کیا آج تم مجھے باہر ملو گی؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں سے ہی گھر جاتے ہوئے بہت دیر ہو جاتی ہے، اور اس لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہیں بھی باہر مل سکوں۔ دراصل میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لڑکا سچ میں ایک اچھا انسان ہے یا پھر میرے سامنے اچھا انسان بننے کا ناٹک کر رہا تھا، کیونکہ آج کی دنیا ایسی ہے، اگر وہ کبھی کسی کو مجبور دیکھ لیتی ہے تو اکثر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر یہ لڑکا تو میرے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، اسی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سچ مچ میری مدد کرنا چاہتا تھا یا پھر مدد کرنے کے بہانے سے مجھ سے کچھ اور ہی چاہ رہا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اب اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ سب دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہا تھا، تبھی ایک دن میری زندگی میں طوفان آ گیا۔ اس مساج سینٹر میں پولیس نے چھاپا مارا اور وہ ہم سب لوگوں کو پکڑ کر لے گئی تھی، اور ادھر مساج سینٹر کے مالک کو بھی جیل ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں کو تو کچھ مہینوں کے بعد چھوڑ دیا گیا، لیکن مساج سینٹر اب بند ہو چکا تھا۔ ہم سب بے روزگار تھے۔ یہ میرے لیے اچھا بھی تھا اور برا بھی،
کیونکہ ایک طرف سے تو میں ایسے برے کام سے بچ نکلی تھی اور اب سے مجھ سے قرض چکانے کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، لیکن دوسری طرف میری روزی روٹی بھی بند ہو چکی تھی اور مجھے کہیں بھی نیا کام نہیں مل رہا تھا۔ اسی بیچ میری ایک سہیلی کو دوسرے مساعی سینٹر میں نوکری مل گئی تھی اور اس نے مجھے بھی وہیں پر آنے کے لیے کہا، پر میں نے جب اس کے سامنے یہ بات کہی کہ اب میں وہی گندا کام نہیں کر سکتی، تو اس نے کہا، میں تمہیں ایک زبردست آئیڈیا دیتی ہوں۔ اس مساج سینٹر میں لڑکے بھی کام کرتے ہیں، اگر تم لڑکا بن کر یہاں پر مساج کرنے آتی رہو تو تمہارے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے کچھ دن تک گھر میں رہ کر ہی لڑکوں کی طرح بولنے کی خوب پریکٹس کی، کیونکہ میری آواز پہلے سے ہی تھوڑی سی بھاری تھی، اس لیے جلدی ہی میں نے لڑکوں کی طرح بولنا اچھے سے سیکھ لیا تھا۔ اور اس کو پوری طرح سے کارگر ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنی سہیلی سے لڑکا بن کر فون پر بات کی، اور جب 10 منٹ کے بعد میں نے اسے اپنی اصلیت بتائی تو وہ دنگ رہ گئی، پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ سچ میں پہچان ہی نہیں پائی تھی کہ میں ایک لڑکی بول رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے ان سب میں سے 1 ڈیڑھ سال گزر چکا تھا اور میں لڑکا بن کر اب مساج سینٹر میں کام کر رہی تھی۔ لڑکوں کو عورتوں کی کرنی پڑتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ اچھی بات یہ تھی کہ وہ اتنا غلط ارادہ نہیں رکھتی تھیں جتنا کہ ایک آدمی رکھتا ہے، جس سے اب میری عزت پر کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اکثر عورتیں مجھے یہ کہا کرتی تھیں کہ میرے ہاتھ بالکل لڑکیوں کی طرح ہیں۔ میں دھیرے دھیرے عورتوں کے بیچ میں بہت زیادہ مشہور ہونے لگی تھی۔ میری مساج سبھی عورتوں کو بہت زیادہ پسند آتی تھی۔ اسی بیچ میں ایک بہت ہی امیر فیملی کی عورت مجھے ڈھونڈتے ہوئے مساج سینٹر میں آئی۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں اسے اس کی سہیلی نے بتایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ مجھے اپنے گھر پر اپنے شوہر کی مساج کروانے کے لیے پرماننٹ نوکری پر رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کا کچھ مہینوں پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے اس سے اچھی مالش کے لیے بولا ہے، اور اب تک جو بھی نوکر اس نے اپنے شوہر کی خدمت کے لیے رکھے تھے وہ سب اتنی اچھی دیکھ بھال اس کے شوہر کی نہیں کر پا رہے ہیں جس سے اس کی طبیعت میں سدھار ہو۔ لیکن میرے بارے میں اس نے کئی لوگوں سے میری بہت زیادہ تعریف سنی تھی، اور اس لیے وہ مجھے منہ مانگے دام پر نوکری دینا چاہتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب اس عورت کے شوہر کو اتنی ہی دقت ہے تو یہ اپنے شوہر کا خود سے مالش کیوں نہیں کر سکتی۔ لیکن امیر فیملی کی عورتوں کے اتنے چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام خود سے کرنا ہی نہیں چاہتی، بلکہ ہر کام پر پیسے خرچ کرنا ان کے لیے زیادہ رتبے والی بات ہوتی ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے اس سب سے کیا، مجھے تو صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ میں نے جب اس سے اپنی تنخواہ کے بارے میں پوچھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ مجھے 5 گنا زیادہ تنخواہ دے رہی تھی، جو میرے لیے ایک بہت اچھی اور زبردست آفر تھی۔ اتنی اچھی تنخواہ میں اپنے بھائی کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھا سکتی تھی۔ میرے لیے گولڈن چانس تھا، اور اس لیے میں نے ہی اس نوکری کے لیے حامی بھر دی، اور پھر اگلے ہی دن میں اس کے بنگلے میں جا کر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کا شوہر اس وقت ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے شوہر نے مجھ سے میرا نام وغیرہ پوچھا تو میں نے اسے اپنا نام طیب بتایا۔ اس کے بعد اس عورت کے شوہر نے مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں تھوڑی بہت پوچھا تو میں نے تھوڑا بہت جھوٹ اور تھوڑا بہت سچ بتا دیا تھا۔ وہ اتنی پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنی بالوں کی نقلی ویگ اور داڑھی مونچھوں کو ٹھیک کیا۔ مجھے ایسا لگا کہ کہیں اسے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ مجھے اس سے کم ہی بات کرنی ہے اور اپنا کام زیادہ کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے دن یوں ہی گزرنے لگے اور میں اس آدمی کی پورے دل سے مالش کرتی رہی تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور سچ میں اس کی طبیعت میں اب کافی پہلے سے زیادہ سدھار ہونے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش رہتا تھا۔ اسی بیچ میں نے یہ دیکھا کہ اس آدمی کی بیوی اپنے شوہر سے بالکل بھی مطلب نہیں رکھتی تھی، بس پورا دن صرف باہر ہوتی، جس کی وجہ سے میں اس کے شوہر کو ہمیشہ ہی پریشان دیکھا کرتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب میں اور میرا بھائی اس دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے، کیونکہ اب میری تنخواہ بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے
میں نے اپنے بھائی کو بورڈنگ سکول بھیج دیا، کیونکہ میں اپنے کام سے آدھی رات تک لوٹ پاتی تھی اور تب تک میرے بھائی کو گھر میں اکیلے ہی رہنا پڑتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری پیٹھ پیچھے میرا بھائی کسی مصیبت میں پڑے، اس لیے میں نے اسے بورڈنگ سکول میں بھیجنا ہی ٹھیک سمجھا۔ ادھر میرے مالک نے بھی مجھ سے کہا کہ اب میں اس کے یہاں پر مستقل رہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے جتنی زیادہ میں اس کی دیکھ بھال کروں گی، اسے ورزش کرواؤں گی، اتنی ہی جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ دھیرے دھیرے چلنے لگے تھے اور ایسا کرنے سے اور بھی زیادہ تیزی سے چلنے پھرنے لگتے۔ مجھے بھی اب یہاں رہنے میں کوئی دقت نہیں تھی، کیونکہ اب تو میرے گھر پر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن مالک کے بنگلے میں رہنے پر مجھے اب خود کا خاص خیال رکھنا پڑتا تھا، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو سکے کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ ایک رات جب میں نے اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے اٹھی تو مجھے مالکن کے کمرے سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیں، اور جب میں نے ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، کیونکہ وہاں تو وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر مجھے مالک کے لیے بہت برا لگا، کیونکہ ان کی بیوی انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنی داڑھی مونچھیں لگائیں اور جا کر مالک کو بلا لائی اور انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیوی کا سارا دھوکہ دکھا دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید مالک یہ سب دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور مالک چپ چاپ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کیا آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ، اس سے زیادہ میں آگے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ اس پر مالک کہنے لگے کہ میں نے اس عورت کو کبھی اپنی بیوی مانا ہی نہیں، کیونکہ اس عورت نے مجھ میں کبھی اپنا شوہر نہیں دیکھا۔ اس نے صرف مجھ سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ مہنگی مہنگی شاپنگ کر سکے اور دنیا کو یہ دکھا سکے کہ وہ ایک کروڑ پتی کی بیوی ہے، اور اس نے مجھے کبھی وہ سکھ نہیں دیا جو میں اپنی بیوی سے چاہتا تھا۔ اور جب میرے اور اس کے بیچ میں کوئی پیار کا رشتہ ہی نہیں، تو پھر مجھے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ میں نے مالک سے کہا تو کیا آپ کے سینے میں دل ہی نہیں؟ کیا آپ کو پیار کی ضرورت نہیں؟ اس پر مالک کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے، مجھے بھی کبھی کسی سے پیار ہوا تھا، لیکن میری اتنی بری قسمت کہ جب میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا تبھی وہ نہ جانے اچانک ہی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے مالک سے پوچھا آخر وہ لڑکی کون تھی، لیکن مالک مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ طیب، تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تم اس لڑکی کو میرے لیے ڈھونڈ کر لا سکتے ہو۔ میں نے مالک سے کہا اگر میرے بس میں ہوا تو میں اس لڑکی کو آپ کے لیے ضرور لے کر آ جاؤں گا، کیونکہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور آپ کو آپ کا پیار ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد مالک نے مجھ سے کہا رات بہت ہو گئی ہے اور تم جا کر سو جاؤ۔ اگلے دن جب میں مالک کے پاس کمرے میں گئی تو ان کی ٹیبل پر ایک کیک رکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے آؤ طیب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ان سے سوالیہ نظروں سے پوچھا کہ یہ کیک کس لیے ہے؟ تو مالک کہنے لگے دراصل آج میرا جنم دن ہے، آج میری سالگرہ ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں جنم دن کی مبارکباد دی۔ وہ کہنے لگے اس دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں ہے جو میرے ساتھ میرا جنم دن منا سکے۔ اس وقت میرے اپنوں کی گنتی میں صرف تم ہی ہو، اور اس لیے یہ کیک تمہارے ساتھ ہی کاٹوں گا۔ اس کے بعد مالک نے اپنا جنم دن منایا۔ میں نے مالک سے کہا آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، ورنہ میں آپ کے لیے کوئی گفٹ ضرور لے کر آتا۔ مالک نے کہا تم اگر چاہو تو مجھے ایک گفٹ دے سکتے ہو۔ میں نے حیرانی سے ان کی نظروں کو دیکھا۔ اس کے بعد مالک مجھ سے کہنے لگے کیا تم مجھے مساج سینٹر سے لڑکی لا کر دے سکتے ہو؟ ان کی بات نے مجھے تو رونگٹے ہی کھڑے کر دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے مالک کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مالک نے کہا تم شاید میری بات کو سمجھے ہی نہیں۔ دراصل کل تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اس لڑکی کو میرے لیے ڈھونڈ لاؤ گے جس لڑکی سے میں پیار کیا کرتا تھا۔ وہ دراصل ایک مساج سینٹر میں کام کیا کرتی تھی، اور تم بھی ایک مساج سینٹر میں ہی کام کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے تم اس لڑکی کو جانتے ہو۔ میں نے کہا تو آپ مجھے اس لڑکی کا نام بتا دیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ سکوں۔ مالک کہنے لگے کہ اس لڑکی کا نام الماس تھا۔ مالک کے منہ سے
یہ نام سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے، اور نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ میری ماضی کے کچھ صفحے میرے سامنے کھلنے لگ گئے تھے، لیکن میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ شاید مالک کی آواز اس کے جیسی ہے، اور میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک ہی میرے سر پر کہیں سے چھپکلی آ کر گر پڑی، جس سے میں بری طرح سے گھبرا گئی، اور میں نے اسے ہٹانے کی پوری کوشش کی، جس کی وجہ سے ویگ میرے سر سے نکل کر دور جا گری۔ میرے لمبے گھنے کالے بال کھل گئے تھے۔ مالک نے فوراً ہی آگے بڑھ کر میرے چہرے سے داڑھی اور مونچھوں کو بھی ہٹا دیا، اور پھر وہ دنگ سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، الماس، کیا تم تھی جو اتنے وقت سے میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھی، میرے اتنے قریب تھی، لیکن میں تمہیں آج تک پہچان نہیں سکا۔ میں ابھی بھی مالک کو حیران بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی مالک نے میری الجھن کو سمجھ گئے، اور وہ کہنے لگے، رکو ذرا، ابھی رکو۔ اس کے بعد وہ ایسے ہی اندر والے کمرے سے ماسک پہن کر باہر آئے، اور میں نے جب ان کو صرف آنکھیں دیکھیں تو میں سمجھ گئی یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے میرے لیے وہ گولڈن پیکج خریدا تھا تاکہ میری عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے دوڑ کر اس لڑکے کو گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا، تمہیں تو میرا نام تک نہیں پتہ۔ میرا نام علیان ہے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، الماس، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب تم مجھے نہ ملی تو میں تمہیں نہ جانے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم جس مساج سینٹر میں کام کرتی تھی وہ تو بند ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں سے تمہارا ایڈریس پتہ کرنے کی بھی کوشش بہت کی تھی، لیکن مجھے کوئی ایسا بھی پتہ نہیں ملا جو مجھے تمہارے بارے میں بتاتا، اور پھر مجبوراً مجھے اپنے ابو کی ضد کے آگے ان کی مرضی کی شادی کرنی پڑی۔ لیکن میرے دل سے تمہارا پیار کبھی نہیں گیا، اور اسی لیے میں اپنی بیوی کو بھی نہیں اپنا سکا تھا۔ میں ایک ایک دن تمہارے انتظار میں ہی کاٹتا رہا، اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ کیسے بھی کر کے بس تم مجھے مل جاؤ، کیونکہ تمہارے علاوہ میں کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علیان کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اب تک یہ سب ناٹک اور ڈرامہ کیوں کرتی رہی ہوں، تو میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ علیان نے میرے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن اب تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کچھ دنوں کے بعد ہی علیان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور میری اور علیان کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ آج میں اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں آرام و سکون سے رہ رہی ہوں، اور میرا بھائی بھی اب میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ علیان کا پیار پا کر میری زندگی کی ہر کمی پوری ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس نے مجھے علیان سے ملایا۔ شاید مساج سینٹر میں مجھے مجبور ہو کر کام اس لیے کرنے جانا پڑتا تھا تاکہ میری علیان سے وہاں ملاقات ہو سکے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں جس چیز کے لیے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بری ہے، وہ شاید آنے والے وقت میں ہمارے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے رہتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔